بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض ہم پڑھ چکے تھے۔ آج وضو کا مسنون طریقہ اور اس کی سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو وضو کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آج ہم وہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو وضو کرنے سے پہلے کہا کرو بسم اللہ والحمدللہ، یا مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا پڑھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا جو شخص وضو سے پہلے یہ پڑھتا ہے بسم اللہ والحمدللہ، تو فرمایا جب تک وہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو وضو سے پہلے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر یہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، اس ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، کہاں تک؟ یہاں تک، اپنے گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقہ کے مطابق 3 دفعہ کلی کرنی ہے۔ وہ کس طرح کہ یہ جو حلق ہے، یہ حلق کا جو نرم حصہ ہے، وہ وضو کا پانی آپ کی حلق کے نرم حصے تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد 3 دفعہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا ہے، کہاں تک؟ یہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا ہے، کہاں سے لے کے کہاں تک؟ جہاں سے ماتھے کے اوپر سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ادھر اس کان سے لے کے کان کی لو سے اس کان کی لو تک، یہ پورے چہرے کو کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 3 دفعہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد پھر سنت کریمہ کے مطابق اپنے دائیں بازو کو 3 دفعہ دھونا ہے، یہاں کوہنی سمیت، پھر اپنے بائیں بازو کو 3 دفعہ دھونا ہے کوہنی سمیت، کوہنی تک دونوں بازو دھونے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو ہاتھ تر ہیں، ہاتھوں کے اوپر پانی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نیا پانی ہاتھوں کو لگا کے آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کے مسح میں سر کے چوتھے حصے کا مسح فرض ہے۔ ویسے سنت کیا ہے؟ ان انگلیوں کو، یہ والی جو 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی، یہاں ایسے لے کے پیچھے جائیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، ان ہتھیلیوں کے ساتھ آپ ہاتھ آگے کی طرف لے کے جائیں۔ پھر اس کے بعد اپنے کانوں کے اندر والے حصے کا اپنی ان انگلیوں کے ساتھ اور اپنے ان انگوٹھوں کے ساتھ کان کے باہر والے حصے کا آپ نے مسح کرنا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ الٹے کر کے اپنی گردن کا مسح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دائیں پاؤں کو 3 دفعہ دھونا ہے اور بائیں پاؤں کو 3 دفعہ دھونا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے اندر آپ نے اپنی دونوں چھنگلی انگلیاں یعنی چھوٹی انگلیوں کے ساتھ آپ نے ان کے اندر یوں خلال کرنا ہے، اپنی پاؤں کی انگلیوں کے اندر اس انگلی کے ساتھ آپ نے صفائی کرنی ہے۔ جب مکمل وضو ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے وضو کی دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے لیکچر میں عرض کریں گے کہ وضو کی دعا کیا ہے۔ آج وضو کا سنت طریقہ جو میں نے عرض کیا، اللہ تعالی مجھے آپ سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔